الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بكلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس، عرب کی سنگلاخ وادیوں میں پیدا ہونے والا، آمنہ کا لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حاضرین و حاضران، آج کے خطبے کا عنوان ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. لیلۃ القدر کی فضیلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سورت ہی نازل فرما دی، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی بات بیان فرمائی کہ مقرب فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے زمینی دنیا پر اس رات میں نازل کیا، اور یہ خاکی یعنی خاک سے بنا ہوا انسان، اس کی سربلندی کا کیا کہنا کہ اس کی خدمت میں جبریل جیسا عظیم فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے ساتھ اس رات میں نازل کرتا ہے. اور کوئی بندہ، کوئی بندی اس رات کو پا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر قرآن مقدس کی تلاوت کا نذرانہ، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی والے اعمال انجام دیے، تو یہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہا کرتے کہ یا رب
میں نے خاکی مخلوق کو میں نے دنیا کے فلاں خطے میں، زمین کے فلاں خطے میں نے پایا، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، تجھ سے معافی طلب کر رہے تھے، تیرے سامنے رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تو ان سے راضی ہو جا۔ تو یقیناً یہ مہینہ بہت ہی پاکیزہ مہینہ، بہت ہی بابرکت مہینہ، خیر و بھلائی والا مہینہ، شیطان کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے قید کر دیا تاکہ میرے مومن بندے، مومن بندیاں بہکاوے میں نہ آئیں اور اس بابرکت مہینے سے محروم نہ ہو جائیں۔ لہٰذا 20 دن ہم لوگوں نے گزار دیے، اس میں ہم سے کوتاہیاں، چوک، بھول ضرور ہوئی ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ 10 دن ہمیں عطا کر دیا۔ آج مغرب سے اس رات کی شروعات ہونے والی ہے، جس رات کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر والی رات میں، بابرکت اور پاکیزہ رات میں ہم نے کلام الہی کو نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل فرمایا، مکمل کیا، تو اللہ رب العالمین اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہے، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ اب اللہ رب العالمین آگے دیکھیں، اس سوال کا اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے، خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب ہم جوان ہوئے، اب جوانی کے بعد اگر ہم نے اپنی زندگی کے 10 سال پائے، تو اگر ہم نے اس رات کو پا لیا، سر کو جھکا لیا، قیام لیل کر لیا، قرآن مقدس کی تلاوت کر لی، شرمندگی کے آنسو رب کی بارگاہ میں اگر ہم نے بہا دیے، رب سبحانہ و تعالیٰ کا مقرر فرشتہ جب زمینی دنیا پر نازل ہوا، اس کی نظریں اگر ہم پر پڑ گئیں اس حال میں کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مومن بندہ قرآن مقدس کی تلاوت میں اپنے آپ کو کھڑا کیے ہوئے تھا اور قیام لیل میں کلام الہی کو سن رہا تھا، تو گویا کہ اس نے 830 سال، اتنی عمر ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن اگر ہم نے اس رات میں جوان ہونے کے بعد اگر ہم نے صرف 10 سال پالی اور یہ 10 راتیں ہم نے پالی، تو گویا کہ 830 سال۔ اب اندازہ لگائیں، اتنی برکات والی رات، اتنی خیر و بھلائی والی رات کہ پیغمبر عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سے پہلے آدم علیہ السلام کی عمر کا تذکرہ کیا کہ آپ کو عمر تقریباً اللہ رب العالمین نے 1040 سال آپ نے عمر ادا کی، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کو 1000 میں 50 کم یعنی 950 برس تک آپ اس دنیا میں رہے۔ اس کے بعد ہم شمار کرتے چلے جائیں، وہ ہود ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام ہو، صالح ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یہ تمام کے تمام انبیاء کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ عمروں کے بارے میں جب صحابہ کرام نے سنا، آپ کا دل مچل اٹھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہے، بڑا مختصر سا وقت اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس امت کو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اتنی عبادت کیسے کر سکیں گے کہ ہم ان کے معیار کو پہنچ سکیں، ہم ان کے زہد اور تقوی کا احاطہ کر سکیں، یہ ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے
امت محمدیہ کو یعنی میری امت کو اللہ رب العالمین نے یہ رات عطا کیا ہے. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں مومن بندہ عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ 83 سال کی عبادت کے برابر اس کے حسنات میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ کتنی بڑی خیر، یہ کتنی بڑی بھلائی والی رات ہے کہ رب خود سوال کرے اور رب خود جواب دے. رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے یہ رات خاص کیا ہے، اب اندازہ لگائیں شیطان کو بھی اللہ رب العالمین نے قید کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے ایسے دہانے کھول دیے کہ رب نے کہہ دیا کہ مومن بندہ اور دوسرے دنوں میں جو عمل انجام دے اس کے لیے الگ الگ مقرر ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا صوم لی وانا اجزی بھی، کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، بندے نے میرے لیے قیام کیا، بندے نے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان پر سجی نہیں لیکن اپنے ہاتھ کو روکے رکھا. میرے بندے نے میرے ڈر اور میرے خوف کی وجہ سے اس کے سامنے شربت کا پیالہ موجود تھا لیکن اس کی زبانوں میں یہ چاہت پیدا ہوتی، اس کے دل میں یہ سسک پیدا ہوتی کہ کاش کہ مجھے یہ مل جاتا، لیکن پھر بھی میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، میری حکم کی تعمیل کی وجہ سے اس نے ساری چیزوں سے روکے رکھا. تو رب کہہ رہا میں اسے بدلا دوں گا، میں اسے بدلا دوں گا. اب اندازہ لگائیں جب رب سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ میں بدلا دوں گا تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، رب کو دینے کے لیے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. رب سبحانہ و تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں اس کی اور فضیلت، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے. روح سے مراد روح القدس، یہ سے جبریل علیہ السلام کے صفاتی نام. تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو نازل کرتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم مسجد میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہوں اور جبریل علیہ السلام کی نظریں پڑ جائیں یا دیگر فرشتوں کی نظریں پڑ جائیں تو کیا کہنا. لیکن بڑی بڑی محرومی ہوا کرتی ہے کہ فرشتے آ کر مسجد توحید کا بھی جائزہ لیتے، مدینہ مسجد کا بھی جائزہ لیتے، مکہ مسجد کا بھی جائزہ لیتے، اور ان جائزہ لینے میں اگر ہمارا شمار نہ ہو سکا تو یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی، یہ سب سے بڑی محرومی ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نوح علیہ السلام کے قوم کے معیار کو پہنچانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے مومن بندے، اے میری مومن بندیاں، تو نے 20 دن گزار دیے یوں ہی اپنے منمانی گزار دیے، میں نے مقدس ماہ تمہیں عطا کیا تھا، تو نے اسے اپنی منمانی میں اپنی لوازمات میں گزار دیے. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اب یہ 10 رات میں آ جا اور آنے کے بعد مجھے راضی کر. راضیۃ مرضیہ، میں راضی ہو جاؤں گا. فادخلی فی عبادی، اے میرے مومن بندے، اے میری مومن بندیاں، تو میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے. آگے چلیں، آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اور یہ سب کس کے مرضی سے ہوتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا روٹین ہے. اللہ رب العالمین اپنے نظام کے تحت یہ کر رہا ہے. اب اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی کی دعائیں، خیر و بھلائی کی دعائیں فرشتے دیا کرتے ہیں اس مومن مرد، اس مومن عورتوں کو، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے،
یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہ اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین مخلوق، فرشتے، نوری مخلوق، یہ خاکی مخلوق کے سامنے آ کر اس کی سربلندی، اس کی کامیابی اور اس عبادت والے عمل کو رب سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 2014 پہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو فغفر ما قدم من ذنب احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کو فارغ کر لیا اور قیام لیل کے اہتمام میں ہم شامل ہو گئے تو اللہ رب العالمین سے اب ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بیان کرتی ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، یعنی رمضان المبارک کا جب آخری عشرہ آتا، شد میزرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس لیتے، اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لیتے، وَأَحْيَا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور خود بھی بیدار رہتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا کہ آپ اعتکاف کرتے اور اعتکاف کرنے کے بعد آپ رات میں خود بیدار رہتے اور بیدار ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم باپ ہیں یا گھر کے ہم ذمہ دار ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رات میں ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہمدردی کریں، اور سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس رات میں ہم جگائیں اور جگانے کے بعد ہم انہیں تلقین کریں کہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ لیا جائے، کچھ ذکر و اذکار کر لیا جائے، کچھ آنسو بہا دیا جائے، کچھ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں توبہ طائب ہو جایا جائے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں میں اور اضافہ کر دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، لیلۃ القدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا کرو، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، نبی علیہ السلام نے کہا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ وہ رات 21 کی بھی ہو سکتی ہے، 23 کی بھی ہو سکتی ہے، 25 اور 27 اور 29 کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چوک ہو جایا کرتی ہے کہ جیسے ہی آخری عشرہ آیا کرتا تو ہم مارکیٹ میں گھومنا شروع کر دیا کرتے، کبھی یہ کپڑے خرید رہے کبھی وہ کپڑے خرید رہے، اور ہمارے دل میں یہ چل رہا ہے کہ کہیں کپڑوں میں برکت نہ ہو جائے۔ کیا ہم برکت کے متلاشی ہیں؟ اللہ رب العالمین کے خیر و بھلائی کو چھوڑ کر ہم مارکیٹ میں اور شاپنگ مال میں اپنے وقت کو ضائع کیا کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں نے تو خاص طور سے پتہ نہیں کہاں سے دلیل ڈھونڈ کر لیا ہے، 27ویں رات کو بڑی ہی اہتمام کے ساتھ جگنا، اور جگنے کے بعد ادھر ادھر گھومنا، تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور باتیں کرنے کے بعد تھوڑی دسترخوان وغیرہ کے کو دیکھنا، آنکھوں سے ایکسرے کرنا کہ اس مسجد میں کیا بنا، اس مسجد میں کیا چلا، اس مسجد میں کیسا بیان، اس مسجد میں کیسا پکوان، اور صرف یہ چکر کاٹ کاٹ کے وہ اپنے وقت کو ضائع کر دیا کرتے، اور صبح کو وہ اٹھتے کھا کے اور سو جایا کرتے، ہاں میں نے تو پا لیا، میں نے تو وہ رات ہی پا لی، اتنی یقین کے ساتھ۔
نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ آخری عشرے میں آپ جگتے اور جگنے کے بعد قیام کا اہتمام کرتے، قیام لیل کا اہتمام کرتے۔ تو ہمیں 21، 23 اور 25، 27، 29 ان تمام راتوں میں ہمیں جگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک رات کو ہمیں مخصوص نہیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ رات منکشف کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ چلو مسلمانوں کے ہجوم کو ہم بتلا دیں، خبر دے دیں۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد وہ کیا دیکھتے کہ دو مسلمان آپس میں گتھم گتھا کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العالمین نے آپ کے ذہن سے وہ رات اللہ رب العالمین نے زائل کر دی، نکال باہر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ رات بلا دی گئی۔ تو لہذا ایک رات کو خاص کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بہقی کی روایت سنیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر اذا كان ليلة القدر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا كان ليلة القدر، کہ جب لیلۃ القدر کی رات آتی، نزل جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے، فی کبکبتی، دوسرے دیگر فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ، دوسرے فرشتوں کی جھنڈ کے ساتھ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے، من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتے دیکھتے اس بندے کو جو بندہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے، عبد قائم، عبد قائمین، اس بندے کو دیکھتے کہ کون سا بندہ ہے جو رب سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں نماز کی حالت میں قیام لیل کی شکل میں وہ کھڑا ہے، لہذا اس کے لیے وہ دعائے رحمت کیا کرتے۔ آگے چلے، او قاعد یذکر اللہ، یا بیٹھے بیٹھے مومن بندے مومن بندیاں رب سبحانہ وتعالی کا ذکر کر رہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے۔ بہقی کی روایت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس خاکی مخلوق کو اللہ رب العالمین نے اتنے اس کے مرتبے کو بلند کیا کہ نوری مخلوق سے اللہ رب العالمین نے رحمت کی دعائیں اللہ رب العالمین نے دلوائی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پا لوں تو میں کیا کروں؟ اگر مجھے یہ رات میسر آ جائے تو میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ پڑھ لیا کرو، یہ کثرت سے پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے، یہ مختصر سی دعا ہے لیکن بہت ہی جامع دعا ہے کہ اللہ، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کرنے کو تو پسند کیا کرتا ہے، تحب العفو فاعف عنی، تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا رب تو مجھے معاف فرما دے، یا رب میں تجھ سے معافی طلب کر رہا ہوں تو لہذا تو معاف کر دے۔ تو یہ کتنی عظیم دعائیں، یہ دعاؤں کا ورد ہماری زبان پر پوری رات ہونا چاہیے۔ اگر ہم تھک ہار کر لیٹے ہیں تب بھی اس دعا کا ورد ہم کرتے رہیں، کام میں مشغول ہیں تب بھی ہم اس دعا کا ورد کرتے رہیں، اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تب بھی ہم ان دعاؤں کا ورد کرتے رہیں، کیونکہ یہ بڑی ہی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ اسے ہم یاد کر لیں، اسے ہم یاد کر لیں یا کسی کارڈ پہ ہم لکھ کے اپنے جیب میں رکھ لیں، دیکھ کے ہم پڑھ لیں۔ اگر خلوص دل کے ساتھ اگر 10 سے 20 بار اگر پڑھ لیا جائے تو یقیناً یہ دعا اس رات کی برکت سے ہمیں یوں ہی یاد ہو جائیں گی۔ آگے چلیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی ابن مالک رضی اللہ مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ان فی الجنۃ غرفا، کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں کمرے بنا رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت میں کمرے، اور بلکہ اللہ رب العالمین نے جنت میں شیش محل تیار کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے شیشے کا محل تیار کر رکھا ہے، ظاہرها من باطنها، باہر سے اندر دکھتا،
باہر سے اندر دکھتا، وباطنها من ظاہرها، اور اندر سے باہر دکھتا۔ آج ہمارے پاس شیش محل بنانے کے لیے لاکھوں روپے درکار ہے، تب بھی ایسا ہم محل نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ رب العالمین کو اگر ہم نے راضی کر دیا اور اس رات میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے، نبی کے بتائے ہوئے طریق پر چل کر ہم نے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی والے عمل انجام دے دیے، تو اللہ رب العالمین اس مومن بندے اور مومن بندی کو ایسا محل، ایسا کمرہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا جس کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھ رہا ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے کس کے لیے تیار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، اعد اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کیا ہے، اطعم الطعام، کھانا کھلانے والے کو۔ الحمدللہ ہماری مائیں افطار کی تیاریاں کیا کرتی، سحر کی تیاریاں کیا جاتا اور کھلایا جاتا، اور اپنے اعزاء کے گھروں کو بھی بھیجا جاتا، مسجدوں کا بھی خیال کیا جاتا، گویا کہ ہم اس محل کے ہم مصداق ہوئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو کھلاتا ہو گویا کہ اطعم الطعام، کھانا کھلانے والا اس محل کا مصداق ہوگا۔ دوسرا الان الکلام، نرم بات کہنے والا اس محل کا مستحق ہوگا۔ تابع الصیام، روزے کی پابندی کرنے والا اس محل کا حقدار ہوگا۔ افش السلام، سلام کو عام کرنے والا وہ اس محل میں داخل ہوگا۔ وصلی باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں ایسے وقت میں وہ جگ کے اللہ رب العالمین کے حضور اپنی نیت باندھ کے کھڑا ہو کر قیام لیل کر رہا ہوگا تو وہ اس محل کا مصداق ہوگا۔ تو گویا کہ ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے شیش محل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ رات اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اب اس رات کی ہم تیاریاں شروع کر دیں اور اس رات میں ہم جگیں اور قیام کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، دعاؤں اور ذکر و اذکار کا ہم اہتمام کریں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین ہمیں اس محل میں داخل کرے گا، ورنہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بعض افراد ایسے ہوں گے جو ان تمام نعمتوں اور خیر و بھلائی سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو اس رات میں جگ جگ کر بریانی اور پلاؤ اور الگ الگ دہی بڑے وغیرہ کے ذائقوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں گے، کہیں شیر قورمہ بنانے کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا۔ وہ کھانے پینے والے لوگوں کے سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں۔ ابن خزیمہ بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس افراد آئے اور انہوں نے میرے بازو کو پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر مجھے ایک چڑھائی کی طرف لے گئے۔ میں حالانکہ اس قابل نہ تھا، انہوں نے کہا میں آپ کو وہاں پر پہنچانے کا میں ضامن ہوں، لہٰذا مجھے ان لوگوں نے زور آور طاقتوں کے ساتھ مجھے اٹھایا اور اس بلندی پر مجھے لے کر گئے۔ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیخ و پکار سنی، ڈینجریس آواز سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کو دہلا دینے والی آواز سنی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس وقت اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنم کے مستحقین ہیں جن کی یہ چیخیں آپ کو سنائی دی جا رہی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اوپر آگے لے جایا گیا۔ لے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کٹے ہوئے بکروں کی طرح، ذبح کیے ہوئے بکروں کی طرح الٹے افراد لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے جبڑے پھاڑے ہوئے ہیں اور پھٹے ہوئے ہیں اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مچل اٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ہوا یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ کیفیات کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اور آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جن لوگوں نے مقدس مہینے کو پایا، بابرکت مہینے کو پایا، خیر و بھلائی والے مہینے کو پایا، مقدس راتوں کو پایا، لیکن ان لوگوں نے کھانے پینے کو ترک نہ کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہے اور انجوائے میں پورے مہینے کو برباد کر دیا۔ یہ وہی ہے آپ کی امت کے وہ افراد ہیں جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو پا کر ان لوگوں نے اس مہینے کو ضائع کر دیا، اس کے رات اور دن کے پہلو کو پہچان نہ سکا، لہذا یہ آپ کی امت کے افراد ہیں۔ اندازہ لگائیں جب ہمیں بکروں کی طرح لٹکا دیا جائے گا، جو نوجوان آسانی اللہ نے صحت عطا کی ہے، اللہ نے ہمارے جسم میں قوت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے مرض سے ہمیں بالکل صاف ستھرا رکھا ہے، آج ہم روزے نہیں رکھتے، جب اسی حال میں ہماری موت ہو جائے اور امام کائنات کے فرمان کے مطابق جب جہنم پر ہم لٹکا دیے جائیں، آنکھ کی دھونی نیچے سے دی جا رہی ہو، اوپر سے ہمارا جسم لٹکا ہوا ہو اور خون کے فوارے پھوٹے ہوئے ہوں، وہ منظر ہم جانور کو دیکھ کر ہمارا دل رہا نہیں جاتا، دل بچل جاتا، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ لہذا جو یہ 10 راتیں اور 10 دن جو باقی ہیں، ہم اس کی ویلو کو پہچانیں، اس کی قدر کر لیں، اور قدر کرنے کے بعد اپنے رب کو ہم منا لیں۔ جب رب کو ہم منا لیں گے تو یقیناً اگر ہم نے 10 راتیں پا گئی اپنی زندگی کے، تو گویا کہ 830 سال عبادت کرنے کا صلہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اسی طریقے سے 20 سال اگر ہم نے اپنی زندگی کا پا لیا اور 20 راتیں ہم نے پالی، تو 1660 سال کی عمروں کے مقابل اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں عطا کر دے گا۔ 83 سے ہم 30 کو ملٹیپلائی کریں تو 2430 سال ثواب لکھ دیا جائے گا ہمارے میزان میں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے 20 سال میں اگر ہمیں جوانی کے دہلیز پر لایا اور اس کے بعد 20 سال سے لے کے 60 سال تک اگر ہم نے اس رات کی جستجو کر لی، اس رات کو ہم نے تلاش کر لیا اور رویا، گڑگڑایا، قرآن مقدس کی تلاوت کی اور قیام کیا، تو گویا کہ اللہ رب العالمین 3320 سال کے برابر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا کرنے والا ہے۔ اب ہمیں اپنے رب سے کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ہمیں نوح کی امت کے مرتبے کو جیسے بلند کیا، اللہ رب العالمین اس معیار کو پہنچانا چاہتا ہے، ہود کے معیار کو پہنچانا چاہتا ہے، اور لوط کے معیار کو پہنچانا چاہتا ہے، صالح کے معیار اور اس کے قوم کے معیار کو اللہ رب العالمین اس امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین عطا کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رب تو دینا چاہتا ہے، ہم لینے والے ہو جائیں، ہم لینے والے ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین یہ بہترین موقع ہمیں عنایت کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس موقع کو ہم ہرگز نہ ضائع کریں، اور اسے ہم شاپنگ مال میں گھوم کے خصوصاً راتیں جیسے جیسے آتی ویسے ویسے ہم مارکیٹ میں، بازار میں ہم پھرنا شروع کر دیا کرتے۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں رکھا گیا۔ بھلائی اس وقت ہے کہ جب ہم رب کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیں گے، ورنہ یہ رات آئے گی اور آنے کے بعد یوں ہی ہم سے جدا ہو جائیں گی اور ہم کفے افسوس ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو رات کی آمد ہے